السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ کیا سعودی عرب سے دشمنی کرنا اچھا ہے؟ سعودی عرب سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ آج کل دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں آ رہی ہے، بہت ساری ویڈیوز بھی میں سن رہا تھا۔ لوگ جملے بھی کیسے استعمال کرتے ہیں، یہودی سعودی، آل سعود آل یہود، نعوذ باللہ، جملوں کی بھرمار ہے۔ میرے بھائیو، کیا ہو گیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ من اور سلوہ نازل ہو رہا تھا، یہودی لوگ من اور سلوہ کھا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا مانگا؟ آئیے دیکھیں، ککڑی ہے، ساگ ہے، مسور ہے، دال ہے، پیاز ہے۔ تو من اور سلوہ بہتر ہے یا آلو، پیاز، ککڑی، ساگ بہتر ہے؟ توحید والی چیز بہتر ہے؟ بھلا بتائیے، یا شرک بہتر ہے؟ سنت بہتر ہے یا بدعت بہتر ہے؟ پھر اسی طرح ہدایت بہتر ہے یا گمراہی بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید چھوڑ کر گئے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں توحید باقی ہے، سنت باقی ہے، ہدایت باقی ہے۔ تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ لوگ من اور سلوہ چھوڑ کے دوسری چیز کے چکر میں ہیں۔ پہلے وائد پڑھ دو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمیں کھانے پر صبر نہیں کر پائیں گے، من اور سلوہ، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ساگ، ککڑی، پھر اسی طرح دال اور پیاز اور مسور یہ سب نکال دے۔ تو کہا، کیا تم لوگ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز چاہتے ہو؟ تو آج وہاں جب ہمیں توحید نظر آتی ہے تو کیا ہم کو توحید سے محبت نہیں ہے؟ سنت نظر آ رہی ہے، سنت سے محبت نہیں ہے؟ ہدایت نظر آ رہی ہے، ہدایت سے محبت نہیں ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں گمراہی آ جائے، ہم یہی چاہتے ہیں شرک آ جائے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ بدعت آ جائے۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچ کیسی ہو گئی؟ آج پوری دنیا میں امن و شانتی والا شہر کہاں ہے؟ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کا دستور معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن 1945 میں اقوام متحدہ نے سعودی عرب سے مانگا کہ آپ اپنا دستور دیجئے، قانون دیجئے، کیسے آپ لوگ چلیے گا؟ تو معلوم ہے آپ کو، شاہ سلمان حفظہ اللہ، ان کے ابا عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن کریم انگریزی میں ترجمہ کرایا اور دے دیا، بولے ہمارا دستور یہی ہے۔ تو آپ ہی بتائیے، قرآن سے جس کو محبت ہوگی، سعودی عرب سے ان کو محبت ہوگی۔ میرے بھائیو، پوری دنیا میں مجمع ملک فہد پرنٹنگ پریس ہے قرآن کا، دنیا کے کئی زبانوں میں قرآن تقسیم کر رہا ہے۔ تو جہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، کیا ہمیں اور آپ کو اس ملک سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف کیچڑ اچھال رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ کتنے قرآن ہم نے تقسیم کیا؟ اللہ کا قرآن اللہ کے بندوں تک ہم نے پہنچایا؟ اس لیے سعودی عرب سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ توحید کی نگری ہے، سنت کی نگری ہے، ہدایت کی نگری ہے، قرآن کی نگری ہے۔ سعودی عرب کا کیا قصور ہے؟ سعودی عرب نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فرمان کو ابو الحیاج اسدی کو دیا، جاؤ تم یہ کام کرو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 969، ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستها۔ ابو حیاج اسدی، سن لو، میں اس مہم پر تمہیں بھیج رہا ہوں جس مہم پر، جس کام کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ نمبر 1، کوئی اسٹیچو مت دیکھنا مگر اس کو مٹا دینا۔ نمبر 2، کوئی بھی اونچی اٹھی ہوئی قبر ملے اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے، تو اگر آج سعودی لوگ کچھ کام کر رہے ہیں تو کیا غلط ہو گئے؟ ان سے دشمنی کرنی چاہیے؟ میرے بھائیو، سعودی یونیورسٹی میں دیکھیے
وہاں جال بچھا ہوا ہے. کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ پڑھ رہے ہیں. اسلامک یونیورسٹی اور مدینہ دلیل کے لیے کافی ہے. کیا کیا گنا ہے کیوں سعودی عرب سے محبت کرنی چاہیے. سعودی عرب کے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حرم کے اندر سب لوگوں کو ایک کر دیا. کیا ہمیں اور آپ کو اتحاد و اتفاق اچھا نہیں لگتا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدائی مت پیدا کرو. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. میرے بھائیو، سعودی عرب کے اندر کو ایڈوکیشن، عورت اور مرد ایک ساتھ پڑھے، ایسا نہیں ہے. تو کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نظام تھا؟ سعودی عرب کے اندر الحمدللہ زنا کاری، فحاشی کا اڈے نہیں ہے. میرے بھائیو، ایک تو ویسے ہی دیکھ رہے ہم اور آپ کہاں اسلام نظر آتا ہے. بات کرنے کے لیے آسانی ہے. ایک بھی ملک آپ بتا دیجئے جتنا اسلام سعودی عرب میں فالو ہو رہا ہے کہیں اور فالو ہو رہا ہے. سب سے زیادہ امن و شانتی کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے. اسلام کے اوپر زیادہ چلنے والے لوگ کہاں ہیں؟ سعودی عرب میں ہے. نماز کی زیادہ پابندی کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے. تو کیا آپ کو نمازیوں سے محبت نہیں ہے؟ ہمیں محبت نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر الحمدللہ جالیات کے جال بچھے ہوئے ہیں. وہاں بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائیوں سے روکا جا رہا ہے. تو کیا ہمیں ایسی چیز سے محبت نہیں ہے؟ محبت بالکل ہونی چاہیے. ہماری حالت تو ایسی ہوتی جا رہی ہے، غور کرنے کی بات ہے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 17. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. رہے سمود، ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تو ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو چن لیا. یعنی ہدایت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، توحید نظر نہیں آ رہا ہے، سنت نظر نہیں آ رہی ہے، صرف شرک نظر آتا ہے، بدعت نظر آ رہا ہے. ہم وہی چاہ رہے ہیں کیا؟ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ کو دعوت دینے کے ساتھ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 130. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رخی وہی اختیار کرتا ہے جو شخص بیوقوف ہو. اب کیا کہا جائے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محبت کریں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محبت کریں جو سنت کی خدمت کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محبت کریں جو مکہ اور مدینہ کی خدمت کر رہے ہیں. اے اللہ سب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور محبت کی نگری سے ہم لوگوں کو پیار کرنے اور محبت کرنے کے اللہ توفیق دے. آمین. سنت کی نگری سے پیار اور محبت کرنے کے اللہ توفیق دے. آمین. انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.